اکثر جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں نا تو بس جنگوں، سلطنتوں اور بڑی بڑی تاریخوں پر ہی دھیان دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ سب باتیں، یہ کہانیاں ہم تک پہنچی کیسے؟ آخر مورخ یعنی تاریخ دان ماضی کی سچائی تک پہنچتے کیسے ہیں؟ چلیں آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ سوال بہت اہم ہے نا؟ مطلب کوئی بھی تاریخی کتاب اٹھا کر پڑھیں تو کیا اس میں لکھی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا چاہیے، یا پھر کوئی طریقہ بھی ہے یہ جانچنے کا کہ جو لکھا ہے وہ سچ بھی ہے یا نہیں؟ آئیے اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب، اس سوال کا جواب چھپا ہے ایک خاص علم میں جسے کہتے ہیں تاریخ نویسی یا ہسٹوریوگرافی۔ اب یہ صرف تاریخ لکھنا نہیں، بلکہ یہ تو وہ سائنس ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ تاریخ لکھی کیسے جاتی ہے، کن ثبوتوں پر بھروسہ کرنا ہے، اور یہ بھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ماضی کے بارے میں ہماری اپنی سمجھ کیسے بدلتی ہے۔ تو چلیں اس عمل کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو ایک مورخ کا کام کسی جاسوس سے کم نہیں ہوتا، بالکل ایک ڈیٹیکٹیو کی طرح۔ وہ ماضی کے بکھرے ہوئے سراغوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں اسکرین پر ایک مورخ کے کام کا پورا نقشہ نظر آ رہا ہے۔ یہ کوئی ایسا ویسا بے ترتیب کام نہیں ہے، بلکہ ایک پورا منظم، سسٹمیٹک پروسیس ہے جس کے کچھ خاص سٹیپس یا مراحل ہوتے ہیں۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ہر تاریخی تحقیق کی شروعات ہوتی ہے ایک سوال سے، پھر مورخ نکل پڑتا ہے ثبوتوں کی تلاش میں، پرانی دستاویزات، قدیم چیزیں، مطلب ہر وہ شے جو کوئی سراغ دے سکے۔ لیکن سب سے اہم مرحلہ وہ ہے ان ثبوتوں کی سچائی کو جانچنا، کیا یہ بھروسے کے قابل ہیں؟ اور پھر آخر میں ان تمام شواہد کی بنیاد پر ایک نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخ ہمیشہ سے اتنی سائنسی نہیں تھی۔ پہلے تو تاریخ بس بادشاہوں اور جنگوں کی کہانیاں ہوتی تھیں، اکثر سچ سے زیادہ تعریفیں۔ لیکن پھر ایک انقلاب آیا، ایک ایسا انقلاب جس نے تاریخ کو صرف کہانیوں سے نکال کر ایک سنجیدہ، باقاعدہ سائنس بنا دیا۔ آج کی جدید تاریخ نویسی یا ماڈرن ہسٹریوگرافی ان 4 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، یہ ایک سائنسی طریقہ کار ہے۔ دوسرا، اس کا فوکس انسان اور اس کی سرگرمیوں پر ہوتا ہے۔ تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، ہر جواب کی بنیاد قابل اعتماد ثبوتوں پر ہونی چاہیے۔ اور چوتھا، ہر چیز پر تنقیدی نظر ڈالنا، سوال اٹھانا لازمی ہے۔ اور ان سب میں سب سے بڑا، سب سے بنیادی اصول یہی ہے کہ جوابات جو ہیں وہ قابل اعتماد شواہد پر مبنی ہوں۔ آج کی تاریخ نویسی میں کسی بھی دعوے کو، کسی بھی نتیجے کو بغیر ثبوت کے مانا ہی نہیں جاتا۔ ثبوت یعنی ایویڈنس ہی سب کچھ ہے۔ اس کی ایک زبردست مثال یہ قدیم کتبہ ہے۔ یہ صرف ایک پرانا پتھر نہیں، یہ ہے ایک بنیادی ذریعہ، یعنی پرائمری سورس، مطلب اسی دور کا ایک براہ راست ثبوت۔ یہ ہمیں آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے 2 ریاستوں کے بیچ ہونے والی جنگ کی کہانی بتا رہا ہے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، بلکہ تاریخ کا ایک ٹھوس، ایک ناقابل تردید ثبوت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اصول آئے کہاں سے؟ چلیں اب ملتے ہیں ان بڑے مفکرین سے، ان معماروں سے جنہوں نے ماضی کو دیکھنے کا ہمارا انداز ہی بدل ڈالا۔ اس سفر کی شروعات ہوتی ہے رینے ڈیکارٹ جیسے فلسفیوں سے۔ ڈیکارٹ کا ایک سادہ سا اصول تھا، ہر چیز پر شک کرو جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے۔ ان کا سارا زور اسی بات پر تھا کہ کسی بھی معلومات کو سچ ماننے سے پہلے اس کی کڑی تنقیدی جانچ کی جائے، اور یہی سوچ، یہی آئیڈیا جدید تاریخ نویسی کی بنیاد بن گئے۔ ڈیکارٹ کے بعد منظر پر آئے ایک اور بہت بڑے مفکر، وولٹیر۔ وولٹیر نے تو جیسے تاریخ کے کینوس کو اتنا پھیلا دیا جتنا پہلے کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ انہوں نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ وولٹیر نے کہا، ارے بھائی، تاریخ صرف بادشاہوں کی لڑائیوں اور فتوحات کا نام تھوڑی ہے، اصل تاریخ تو معاشرے، تجارت اور ثقافت کی کہانی ہے۔ اور ان کے اس ایک خیال نے تاریخ کو شاہی محلوں سے نکال کر عام انسان کی زندگی سے جوڑ دیا۔ اور پھر 19ویں صدی میں آتے ہیں لیوپولڈ وان رانکو۔ انہیں اکثر جدید اور سائنسی تاریخ کا بانی، فاؤنڈنگ فادر مانا جاتا ہے۔ رانکے نے تو تاریخ نویسی کے اصول ہی نئے سرے سے لکھ دیے۔ رانکے کا انقلابی خیال یہ تھا کہ ایک مورخ کا کام ہے ماضی کو ویسا دکھانا جیسا کہ وہ اصل میں تھا، مطلب اپنی ذاتی رائے، اپنے جذبات سب ایک طرف رکھو،
صرف اور صرف بنیادی ذرائع یعنی پرائمری سورسز اور موضوعاتی تجزیے یعنی آبجیکٹو انالیسس پر انحصار کر۔ رینڈکے کے بعد ہیگل اور مارکس جیسے بڑے فلسفیوں نے ایک نیا سوال اٹھایا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تاریخ بس ایسے ہی بے ترتیب واقعات کا ایک سلسلہ ہے، یا اس سارے ہنگامے کے پیچھے کوئی بڑا پیٹرن، کوئی گہری منطق کام کر رہی ہے؟ ہیگل کا جواب تھا کہ تاریخ خیالات کی جنگ سے آگے بڑھتی ہے، مطلب پرانے اور نئے آئیڈیاز آپس میں ٹکراتے ہیں اور اسی ٹکراؤ سے انسانیت ترقی کرتی ہے۔ لیکن کارل مارکس نے کہا، نہیں، اصل جنگ خیالات کی نہیں بلکہ معاشی طبقات کی ہے، امیر اور غریب کی کشمکش کی۔ ان کے مطابق یہی کشمکش تاریخ کو آگے بڑھاتی ہے۔ اچھا، تو یہ سب جاننا ہمارے لیے اہم کیوں ہے؟ کیا یہ صرف کتابی باتیں ہیں؟ نہیں، تاریخ نویسی کو سمجھنا صرف ایک علمی مشق نہیں ہے، اس کا ہماری آج کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، تنقیدی سوچ، یعنی کسی بھی معلومات کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کریں، اسے ثبوت کی کسوٹی پر پرکھیں۔ دوسری بات، یہ سمجھنا کہ تاریخ حقائق کی ایک لسٹ نہیں بلکہ ان حقائق کی ایک تشریح، ایک انٹرپریٹیشن ہے۔ اور تیسری بات، یہی علم ہمیں اپنی دنیا کو، اپنے حال کو سمجھنے اور مستقبل کو بہتر بنانے کا ایک طاقتور ٹول دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر تاریخ لکھنے کا طریقہ بدل سکتا ہے، اگر ماضی کو دیکھنے کا ہمارا چشمہ بدل سکتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خود تاریخ بھی بدل سکتی ہے؟ کیا ماضی کو ایک ٹھوس حقیقت ہے یا وہ بھی بدلتا رہتا ہے؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔